نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ مجھے پروفیسر سرور نواب کی یاد آ رہے ہیں، ڈاکٹر سرور نواب صاحب لکھنؤ کی سرزمین سے 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ حضرات کے حوالے شاعری کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا۔ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، اور دستکیں دیں گی نمازیں باب جنت پر مگر، دستکیں دیں گی نمازیں باب جنت پر مگر، کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا، کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ حضرات محترم، اب ہم سرزمین امروہہ کی وہ خوبصورت آواز، وہ خوبصورت شاعر کہ جو بہت تیزی کے ساتھ اپنے شاعری کے سفر میں گامزن ہیں، اور پورے ہندوستان میں انہوں نے اپنی آواز کا، اپنی شاعری کا سکہ جمایا ہے، چاہے وہ غزل کی دنیا ہو، چاہے وہ نعت و منقبت کی دنیا ہو، اور نعت کا مجموعے بھی ان کے منظر عام پر آ چکے۔ آپ کے جانے پہچانے شاعر، آپ کا جانا پہچانا نام، میری مراد ہے بہت عزت و احترام سے جناب سلیم امروہی صاحب کی خدمت میں تو تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں، ان کا استقبال۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے حضرات۔ محمد یقیناً ہمارے مہمان شعراء کی فہرست طویل ہے، اور ایک ایک چہرہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ ساری رات انہیں سنا جائے۔ میں چند اشعار بطور تورک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چند اشعار سماعت فرما لیجیے حضرات۔ عرض کیا ہے کہ الفت ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، الفت ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے حکم خدا بھی ہے، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے حکم خدا بھی ہے۔ اور چند شعر سماعت فرما لیجیے، مطلع دیکھیں کہ جس کا دوش نبی ٹھکانہ ہے، 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 اس کی ٹھوکر میں یہ جس کا دوش نبی ٹھکانہ ہے، اس کی ٹھوکر میں یہ زمانہ ہے، علم جس گھر میں آبادانہ ہے۔ دیکھیے حضرات، باب العلم میں آپ محفل ہو رہی ہے کہ علم جس گھر میں آبادانہ ہے، علم کے شہر کا گھرانہ ہے، جس گھر
اس بے وفا زمانے میں، ہم کو اس بے وفا زمانے میں باوفا کا علم اٹھانا ہے، ہم کو اس بے وفا زمانے میں باوفا کا علم اٹھانا ہے۔ حضرات ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجئے، محمد والے محمد۔ صرف دو شعروں سمجھ پڑھوا لیجئے، باوفا کا علم اٹھانا ہے کہ علم عباس کا گزرا جدھر سے، علم عباس کا گزرا جدھر سے، علم عباس کا گزرا جدھر سے، وفاؤں کی مہک آئی ادھر سے، وفاؤں کی مہک علم عباس کا گزرا جدھر سے، وفاؤں کی مہک آئی ادھر سے، میرے آقا کے اخلاقی اثر سے، دیکھئے میرے آقا کے اخلاقی اثر سے، یہ دیکھو حر چلا آیا کدھر سے، میرے آقا کے اخلاقی اثر سے، یہ دیکھو حر چلا آیا کدھر سے، یہ دیکھو حر چلا آیا کدھر سے، گلے پر تیر کھا کر مسکرائے، گلے پر تیر کھا کر مسکرائے، گلے پر تیر کھا کر مسکرائے، یہی امید تھی شیخ و پسر سے، یہی امید تھی شیخ و پسر سے، میرے آقا کے اخلاقی اثر سے، یہ دیکھو حر چلا آیا کدھر سے۔ میرے آقا کے اخلاقی کرم سے وہ دیکھو حر چلا آیا کدھر سے، یہ تھے جناب سری ممروی، جنہیں آپ نے متعدد ٹی وی چینلوں پہ دیکھا ہوگا۔ ان کی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، مجموعہ کلام۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی یہ روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے حکم ملا ہے جو حاضری ہوئی ہے، اور یوں سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے۔ اور حاضرین گرامی، قبضے میں نہر تھی مگر ایسا نہیں کیا، قبضے میں نہر تھی مگر ایسا نہیں کیا کہ شفاف تشنگی تجھے میلا نہیں کیا، دشمن گرا
تو چلتی ہوئی تیغ روک دی، بھاگا مقابلے سے تو پیچھا نہیں کیا۔ جو کچھ بھی ہے وہ اپنا ہے، اچھا ہے یا برا، ہم نے کسی کے شیر کا چروا نہیں کیا۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق گلریز رامپوری میری درخواست پہ تشریف لے آئے ہیں، اور درخواست نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ان کا حکم تھا، کیونکہ انہیں کہیں تشریف لے جانا ہے، ہر چند کے یہ ان کا قطن مقام نہیں ہے۔ بہرحال میری درخواست پہ تشریف لے آئے ہیں، آپ ایک نعرہ درود سے ان کا استقبال کیجیے۔ بہرحال ملاحظہ فرمانے کہ دریچے فکر کے یہ ذہن کھولتا ہی نہیں، دریچے فکر کے یہ ذہن کھولتا ہی نہیں، لغت میں بھی کوئی حرف ثنا ملا ہی نہیں، لغت میں بھی کوئی حرف ثنا ملا ہی نہیں۔ 50 سال سے میں شعر کہہ رہا ہوں مگر، اچھا 50 سال سے بالکل میں شعر کہہ رہا ہوں مگر یہ لگ رہا ہے ابھی میں نے کچھ کہا ہی۔ بھائی کیا بات ہے، 50 سال سے میں شعر کہہ رہا ہوں مگر یہ لگ رہا ہے ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، یہ لگ رہا ہے ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اور یہ شعر سنے کہ اگر وہ صدیوں سے چپ ہے تو اس میں حیرت کیا، اگر وہ صدیوں سے چپ ہے تو اس میں حیرت کیا، تو اس میں حیرت کیا، بغیر امام کے قرآن بولتا ہی نہیں۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اب تم یہی ذمہ داری، اگر وہ صدیوں سے چپ ہے، اگر وہ صدیوں سے چپ ہے تو اس میں حیرت کیا، تو اس میں حیرت کیا، بغیر امام کے قرآن بولتا ہی ہے۔ نہیں۔ اور ہر ایک لمحہ عبادت میں ہو رہا ہے بسر، ہر ایک لمحہ عبادت میں ہو رہا ہے بسر، عبادت میں ہو رہا ہے بسر۔ یہ بزم مدح و ثنا صرف رت جگہ ہی ہر ایک لمحہ۔ خادم شبیر صاحب ادھر تشریف لے آئیے۔ آئیے خادم بھائی، ہر ایک لمحہ عبادت میں ہو رہا ہے بسر، یہ بزم مدح و ثنا صرف رت جگہ جگہ ہی نہیں، یہ بزم مدح و ثنا صرف رت جگہ ہی نہیں۔ چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں، مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ دشتے ڈاکٹر صاحب دشتے بے آب و شجر خلد نمو اس نے کیا، دشتے بے آب و شجر خلد نمو اس نے کیا، کربلا کو آشنائے رنگ و بو۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کربلا کو آشنائے رنگ و بو، دشتے بے آب و شجر خلد نمو اس نے، کربلا کو
آشنائے رنگ و بو اس نے کیا بے شک کربلا کو آشنائے رنگ و بو اس نے کیا. شعر سنیں کہ تھا ہر ایک لمحہ جہاں خنجر بکف طوفاں بدوش. تھا ہر ایک لمحہ جہاں خنجر بکف طوفاں بدوش. اس خرابے کو بہشت آرزو سن. کیا بات ہے کیا بات ہے. تھا ہر ایک لمحہ جہاں خنجر بکف طوفاں بدوش. اس خرابے کو بہشت آرزو اس خرابے کو بہشت آرزو اس نے کیا. ملاحظہ فرمائیں کہ اس خرابے کو بہشت آرزو اس نے کیا. لے رہا تھا آخری سانسیں ضعیف اسلام جب. لے رہا تھا آخری سانسیں لے رہا تھا آخری سانسیں ضعیف اسلام جب. اس کی رگ رگ میں رواں اپنا لہو. لے رہا تھا آخری سانسیں لے رہا تھا آخری سانسیں ضعیف اسلام نحیف اسلام جب. لے رہا تھا آخری سانسیں نحیف اسلام جب. اس کی رگ رگ میں رواں اپنا لہو اس نے. اس کی رگ رگ میں رواں اپنا لہو اس نے کیا. اس کی رگ رگ میں رواں اپنا لہو اس نے کیا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا. بول گیا ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا. اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو. ذرے انگارے تھے ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا. ذرے انگارے تھے ذرے انگارے تیمم بھی نہ تھا جب ممکن تیمم بھی نہ تھا. کیا بات ہے. اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو نے اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو نے کیا. اور بھئی یہ شعر یہ شعر میں لگا فرمائے وہ قیامت تھی کہ سمتوں کا بھی اندازہ نہ تھا. وہ قیامت تھی وہ قیامت تھی وہ قیامت تھی کہ سمتوں کا بھی اندازہ نہ تھا. ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ روس. بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. وہ قیامت تھی وہ قیامت تھی کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا. وہ قیامت تھی کہ سنتوں کا بھی اندازہ نہ تھا.
وہ قیامت تھی کہ سمتوں کا بھی اندازہ نہ تھا، ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ روس نے کیا۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسے عالم میں بھی بالکل نئی فکر ہے، سجدہ قبلہ روس نے کیا، ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ روس نے کیا۔ سارا سرمایہ سرے دشت ستم کھونے کے بعد، کیا بات ہے، سارا سرمایہ سرے دشت ستم کھونے کے بعد، چاکے دل تارے رگے جاں سے رفوس نے، بھائی کوئی قافیہ چھوڑا نہیں ہے، سارا سرمایہ، کوئی قافیہ چھوڑا نہیں ہے، سارا سرمایہ، سارا سرمایہ سرے دشت ستم کھونے کے بعد، چاکے دل تارے رگے جاں سے رفوس نے کیا، کربلا کو آشنائے رنگ بوس نے۔ رسائی ادب میں ایسی بھی شاعری ہوتی ہے کہ جنوں آزاد خرد حلقہ زنجیر میں نے، خواب و نصر ابھی سرحد تعبیر میں ہے۔ اس کے بھی خالق گلریز رامپوری صاحب کیا خوبصورت شعر سنائے۔ میں درخواست گزار ہوں خورشید مظفر نگری سے، تشریف لائیے خورشید مظفر نگری سے۔ مصرع تھا کہ اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں۔ کیا بات ہے، اسلام کی حیات ہے۔ میں نے ایک نعتیہ مطلع اس میں کہا، ملاحظہ فرمائیں، یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں، یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں، محشر کے ہاتھ میں، یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں، پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں۔ بھائی اگر اس شاعر پہ بھی نہیں آئے، یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں، پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں۔ تھوڑا آپ اور تھوڑا سا اگر نزدیک کو آ جائیں گے تو اور میرا ذرا حوصلہ بڑھ جائے گا، بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا اساتذہ کو سننا ہے، آپ کو گلے صاحب بیٹھے ہیں، مرانوی ہیں، میر نذیر باقری ہیں، ارے بھائی انہیں سنیں گے آپ، بہرحال ایک ماحول بن جائے گا تو اور اچھا لگے گا۔ تو ان اساتذہ کی پیشخانی کے طور پہ بہرحال مجھے آپ سن لیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بہرحال سن کے ہم نے شاعری کی ابتدا ہوئی ہے۔ سماعت فرمائیں خادم صاحب کہ یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں۔ شکریہ اقبال بھائی۔ یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں، پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں، پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں۔ ابھی مصرع گریا ہو گیا، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ معجزہ ہے شافع محشر کے ہاتھ میں، پتھر بھی بولتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں، یہ سوچ کر رسول ہیں جنت میں مطمئن، یہ سوچ کر رسول ہے جنت میں مطمئن، اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں۔ یہ سوچ کر رسول ہے جنت میں
مطمئن اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں، اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا کی خواہشات میں اندھے نہ ہو، ایک ضمن شعر ایک اس میں ہو گیا، ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا کی خواہشات میں اندھے نہ ہوئیے، دنیا کی خواہشات میں اندھے نہ ہوئیے، 2 گز زمین رہتی ہے بس مر کے ہاتھ، کیا ایک الگ سا شعر، 2 گز زمین رہتی ہے بس مر کے ہاتھ میں۔ اب مطلب اور ملاحظہ فرمائیں، یہاں سے حاضر کرتا ہوں شاید کسی قابل ہو، اسلام کی حیات ہے سرور کے ہاتھ میں، مطلب کہ جتنے بھی معجزات تھے حیدر کے ہاتھ میں، جتنے بھی معجزات تھے حیدر کے ہاتھ میں، وہ سب سمٹ کے آ گئے سرور کے ہاتھ میں، وہ سب سمٹ کے آ گئے سرور کے ہاتھ میں۔ دیکھے یزید چھین لی عباس نے فرات، دیکھے یزید چھین لی عباس نے فرات، اب کیا رہا بتا تیرے لشکر کے ہاتھ میں، اب کیا رہا بتا تیرے لشکر کے ہاتھ میں۔ اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہوتا جنگ میں، ہوتی جو تیغ ثانی حیدر کے ہاتھ میں، ہوتی جو تیغ ثانی حیدر کے، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہوتا جنگ میں، ہوتی جو تیغ ثانی حیدر کے ہاتھ میں، ہوتی جو تیغ ثانی حیدر کے ہاتھ میں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ طرح میں کوئی ایک آیت قافیہ نیا ہر شاعر کے یہاں قریب قریب ہوتا ہے، یہ قافیہ بھی نہیں آیا تھا، ملاحظہ فرمائیں نیا قافیہ تھا، حاضر کرتا ہوں اس قافیے کی خصوصاً وہاں بھی داد مل گئے۔ مبارک پور کا مصرع تھا کہ ہوتی جو تیغ ثانی حیدر کے ہاتھ میں، سارا جہاں سنبھالے ہوئے ہے علم کے ہاتھ۔ بھائی یہ مصرع نظم ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں ریپیٹ ہوا قافیہ، سارا جہاں سنبھالے ہوئے ہیں علم کے ہاتھ، اور یہ علم ہے ثانی حیدر کے ہاتھ میں، اور یہ علم ہے ثانی حیدر کے ہاتھ میں۔ بہت شکریہ، یہ بالکل تازہ منقبت تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آپ نے بخوبی ملاحظہ کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ لیجئے ایک اور مطروحہ کلام کچھ اشارہ، آپ حضرات ایک بار بآواز بلند نعرہ سلوات کو اے ابو طالب تمہارے نعت کے دیوان سے، اے ابو طالب تمہارے نعت، اے ابو طالب تمہارے نعت کے دیوان سے، اے ابو مطلب خشک سا ہے، آپ نے سن لیا تو مجھے اچھا لگے گا، ملاحظہ فرمائیں، اے ابو طالب تمہارے نعت کے دیوان سے، ہم نے کچھ مفہوم حاصل کر لیے آسان سے، ہم نے کچھ، میں نے پہلے عرض کیا تھا لیکن مطلب اچھا ہے، میں عرض کرتا ہوں، ہم نے کچھ مفہوم حاصل کر لیے آسان سے،
بہت ادبی مطلب کہا آپ نے، بہت واہ واہ، بہت شکریہ. یہ قبلہ کی دعائیں مل گئیں، میں بہت متشکر ہوتا ہے کہ اے ابو طالب تمہارے نعت کے دیوان سے ہم نے کچھ مفہوم حاصل کر لیے آسان سے، ہم نے کچھ مفہوم حاصل کر لیے آسان سے، نو کے نیزہ پر تلاوت ہو رہی ہے شان سے. جشن اہل بیت ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں کہ نو کے نیزہ پر تلاوت ہو رہی ہے شان سے، رابطہ قائم ہے اہل بیت کا قرآن سے، رابطہ نو کے نیزہ پر تلاوت ہو رہی ہے شان سے، نو کے نیزہ پر تلاوت ہو رہی ہے شان سے، رابطہ قائم ہے اہل بیت کا قرآن سے، رابطہ قائم ہے اہل بیت کا قرآن سے، ہے ابو طالب کے کنبے میں علی اصغر مثال، ہے ابو طالب کے کنبے میں علی اصغر مثال، ایک بچہ بھی کبھی بھاگا نہیں میدان سے، ایک بچہ بھی کبھی ماحول بنائیے گا نا ستیزہ کے لیے. ہے ابو طالب کے کنبے میں علی اصغر مثال، ہے ابو طالب کے کنبے میں علی اصغر مثال، ایک بچہ بھی کبھی ایک بچہ بھی کبھی بھاگا نہیں میدان سے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بچہ بھی کبھی بھاگا نہیں میدان سے، رزق جنت میں تبرک کے اضافے کے لیے، رزق جنت میں تبرک کے اضافے کے لیے، روٹیاں مانگی گئی زہرا کے دسترخوان سے، روٹیاں بہت شکریہ رضا صاحب، بہت شکریہ. رزق جنت میں تبرک کے اضافے کے لیے، رزق جنت میں تبرک کے اضافے کے لیے، روٹیاں مانگی گئیں زہرا کے دسترخوان سے، روٹیاں مانگی گئیں زہرا کے دسترخوان سے. بہت شکریہ، آپ نے ان اشعار کے بھی پذیرائی کی، میں پھر تہ دل سے متشکر ہوں. لیجئے 2-3 شعر اور ایک مطلب کلام دیکھیں. کمال بھائی
حیدر کمال حیدر بھائی ملاحظہ فرمائیں. آداب. بہت شکریہ آپ کا. بہن کی جیت میں خطبوں کا انتظام رہا. بہن کی جیت میں خطبوں کا انتظام رہا. بہن کی جیت میں خطبوں کا انتظام رہا. حسن کی جیت کا صحرا قلم کے نام رہا. بہن کی جیت میں خطبوں کا انتظام رہا. حسن کی جیت کا صحرا قلم کے نام رہا. قلم رہا جو امام حسن کے ہاتھوں میں. قلم رہا جو امام حسن کے ہاتھوں میں. قلم کے ہاتھ میں تلوار کا بھی کام رہا. قلم کے ہاتھ میں تلوار کا بھی کام رہا. اب یہ شعر دیکھیے گا, ملاحظہ فرمائیں کہ قلم کے ہاتھ میں تلوار کا بھی کام رہا. ہے پوری بستی کا اب نام سیدہ زینب. ہے پوری بستی کا اب نام سیدہ زینب. فقیر شام رہا اور نہ تخت شام. ہے پوری بستی کا اب نام سیدہ زینب. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہے پوری بستی کا اب نام سیدہ زینب. فقیر شام رہا اور نہ تخت شام. فقیر شام رہا اور نہ تخت شام رہا. کہ ہم علی والے ہیں, ہم کو کچھ پریشانی نہیں. سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ اس طرح توجہ رکھیں, ملاحظہ فرمائیں. سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب. سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب. سب کی قسمت میں در زہرا کی دربانی نہیں. سب کی قسمت میں در کیا خوش نصیبی ہے بھائی. باپ بابا. سب کی قسمت میں در زہرا کی دربانی نہیں. 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے. شیر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے. شیر بے زبان کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں. بے زبان کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں. بھائی واہ 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 واہ. کہ 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے. شیر 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے. شیر بے زباں کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں. مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا. مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا. اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں. بھائی کیا بات ہے. بھائی باپ
نہیں نہیں بے زباں کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں، مسکرا کر رنگ میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، مسکرا کر رنگ میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی، مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں لیجئے میں بہرحال ظلموں کے رخ پہ خوف طاری ہے، ظلموں کے رخ پہ خوف طاری ہے۔ اصل میں نذیر بھائی جب وہاں سے فون کیا تھا نا، دیکھو وہ ضرور پڑھیو، جاری ہے طاری ہے، تو جب فون پہ یہ معاہدہ طے ہو گیا تو میں کیسے جان بچا کے جاؤں، سوال یہ ہے جی۔ یہ تو نہیں کہتے وہ نہ پڑھنا اور بتائیے۔ تو ظاہر ہے بانی محفل اور ہمارے بیچارے چھوٹے بھائی دیگر ان کی فرمائش ہے، تو بہرحال یہ بہرحال ثواباً جو ہے یہ میرا فرض بن جاتا ہے کہ میں وہ اشعار پڑھ دوں دوتی ملاحظہ فرمائے۔ ظلموں کے رخ پہ خوف طاری ہے، ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری، کٹ گیا سر بیان جاری ہے۔ یہ ایک شعر اور اس کے بعد وہ دو شعر، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، صبر سے ظلم کا تقابل، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ بھکاری، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے، لاش بیعت اٹھائے جاؤ، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، دفن کرنا اسے یزید کے گھر، دفن کرنا اسے یزید کے گھر، کربلا کی زمین ہماری، کربلا کی زمین ہماری ہے،
واہ واہ واہ، کربلا کی زمین ہماری ہے، وہی جنت میں جائیں گے خورشید، کربلا جن کو جان سے پیاری ہے۔ کہتے ہیں کہ علی کی تم ہو زوجہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، علی کی تم ہو زوجہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ ہے رتبہ تمہارا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ڈاکٹر شفاعت فہیم اغلوفی آپ سے مخاطب ہے۔ غارت کریو قتل پہ مبنی نہ تھی یہ جنگ، غارت کریو قتل پہ مبنی نہ تھی یہ جنگ، جیتا تو وہ جو ہار کا احساس دے گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، غارت کریو قتل پہ مبنی نہ تھی یہ جنگ، جیتا تو وہ جو ہار کا احساس دے گیا، بیعت کی خواہشات کے ساغر کو توڑ کر، بیعت کی خواہشات کے ساغر کو توڑ کر، شبیر ہر یزید کو ایک پیاس دے گیا۔ واہ 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 واہ، شبیر ہر یزید کو ایک پیاس دے گئے۔ اور ایک چار مصرع پیش کر رہا ہوں کہ حسین دین ہے میرا، حسین ایمان ہے، حسین دین ہے میرا، حسین ایمان ہے، ہزار بار کہا ہے مزید کہتا ہوں۔ حسین دین ہے میرا، حسین ایمان ہے، ہزار بار کہا ہے مزید کہتا ہوں، مزید کہتا ہوں۔ اور کرے جو رد و بدل مقصد حسینی میں اس کو، میں اپنے وقت کا اس کو یزید کہتا ہوں۔ کرے جو رد و بدل مقصد حسینی میں اپنے وقت کا اس کو یزید کہتا ہوں۔ اور محترم حضرات، کربلا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو صرف مدحیہ شاعری میں یہ محدود کرنا کے علاوہ کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے۔ غزل کے پیرائے میں بھی کربلا کا موضوع اور امام حسین علیہ السلام کا موضوع بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں ایسی ہی ایک غزل پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ تھوڑا سا آپ کا اذان عالیہ جو مسلسل جوش اور ولولے کے اشعار سن رہے ہیں، اب ذرا نرم اور سکون لہجے کو بھی سماعت فرما لیجیے۔ ملے گی آپ کو اس میں کربلا ہی غزل کے انداز میں پیش کر رہا ہوں کہ مطلب حاضر ہے کہ عجیب جنگ کا نقشہ بنا رہا ہے کوئی، عجیب جنگ کا نقشہ بنا رہا ہے، عجیب جنگ کا خاکہ بنا رہا ہے کوئی، حریف پیاسا ہے پانی پلا رہا ہے۔ عجیب جنگ کا خاکہ بنا رہا ہے کوئی، حریف پیاسا ہے پانی پلا رہا ہے کوئی، وہ جانتا ہے کہ پانی چڑھے گا تیغوں پر، وہ جانتا ہے کہ پانی چڑھے گا تیغوں پر، کنارے آپ
जो खेमे लगा रहा है। वो जानता है कि पानी चढ़ेगा तेगों पर। क्या बात है। किनारे आप जो खेमे लगा रहा है कोई। और ये शेर समाज फरमाइए रकब ना हो गया है कि चलो अब और कहीं दूर जाके ठहरेंगे। चलो चलो अब और कहीं दूर जाके ठहरेंगे। जवान भाई को समझा बुझा रहा है। चलो अब और कहीं दूर जाके ठहरेंगे। जवान भाई को समझा बुझा रहा है कोई। और जवान भाई को समझा बुझा रहा है कोई। और चिराग के नहीं परवाने उसकी जात के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चिराग के नहीं परवाने उसकी जात के हैं। परवाने उसकी जात के हैं। यही बताने को शम्मे बुझा रहा है कोई। तो आप हज़रात थोड़ा आगे आगे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप हज़रात थोड़ा आगे आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आगे तशरीफ लाइए। चिराग के नहीं परवाने उसकी जात के हैं। क्या बात है, क्या बात। चिराग के नहीं परवाने उसकी जात के हैं। यही बताने को शम्मे बुझा रहा है कोई। यही बताने को। और चिराग इश्क बुझा है कहीं। चिराग इश्क बुझा है कहीं बुझाने से। चिराग इश्क बुझा है कहीं बुझाने से। जो जान देने को आया वो जा रहा है कोई। चिराग इश्क बुझा है कहीं कभी बुझाने से। जो जान देने को आया वो जा रहा है कोई। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि तुम्हारे कसर की बुनियादें हिल रही हैं क्यों। तुम्हारे कसर की बुनियादें हिल रही हैं क्यों। झुकाए सर को जो मजलूम आ रहा है कोई। तुम्हारे कसर की बुनियादें हिल रही हैं क्यों। झुकाए सर को जो मजलूम आ रहा है कोई। और अजीब जंग का खाका बना रहा है कोई। हरीफ प्यासा है पानी पिला रहा है कोई।